अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली का बजट सेशन हुआ जिसमें अपोजिशन ने बहुत ही शदीद किस्म का एहतजाज किया ऐवान में, लेकिन हुकूमत ने बड़ी प्लानिंग के साथ अपोजिशन के एहतजाज का ब्लैकआउट कर दिया। कहीं भी किसी भी टीवी पर हुकूमत ने यानी सरकारी टीवी ने अपोजिशन के एहतजाज की एक झलक तक नहीं दिखाई। सिर्फ हम्माद अजहर को दिखाया और वज़ीर आज़म इमरान खान भी आए तो उनको भी दिखाते रहे। हुकूमती बेंचेस जो पुरसकून अंदाज में बजट तकरीर सुन रहे थे वो दिखाते रहे सरकारी टीवी पे। और इवन जो पार्लियामेंट का इन हाउस एक सिस्टम है कौमी असम्बली और पार्लियामेंट हाउस का, जिसमें हर दफ्तर में चैम्बर में इन हाउस एक टीवी लगा हुआ है। हर टीवी पे जो कौमी असम्बली की कार्रवाई होती है वो भी चल रही होती है। उस पर कभी कभार इस तरह होता है कि लाइव जो फीड जाती है उसमें नहीं देते सरकारी टीवी वाले, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो टीवी लगे हुए हैं हर दफ्तर में उन पर देते हैं, दिखाते हैं। लेकिन आज वो भी उन्होंने नहीं किया। प्रेस लाउंज जो जिसमें हम बैठे रहे उस पर भी अपोजिशन को नहीं दिखाया कि हम कहीं वीडियो क्लिप न बना लें। फिर भी हमने अपनी वारदात तो की, ज़ाहिर है साफ़ ही हैं। कुछ जो मेंबरान हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और JUI के, उन्होंने अंदर से अपने एहतजाज की वीडियो जो है वो बना बना कर हमें व्हाट्सएप ग्रुपों में वो भेजते रहे। वह हमने उसी पर गुजारा किया। हुकूमत की तरफ से बिल्कुल अपोजिशन के एहतजाज को नहीं दिखाया गया। ये पहली दफ़ा हमने देखा है। किसी मुशर्रफ दौर में भी शायद, मुझे याद नहीं है, मैं इधर ही इस्लामाबाद में काम करता था, सहाफ़त ही करता था, मुशर्रफ दौर में भी ऐसा हमने नहीं देखा कि अपोजिशन के साथ इस तरह का रवैया किया गया हो। तो हुकूमत ने आज अपोजिशन को बिल्कुल भी एक झलक तक नहीं दिखाई। मेरे जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, वो यकीनन टीवी पर नहीं देख सके होंगे। मैं आपको उसका हाल अहवाल दूंगा कि अपोजिशन ने क्या क्या किया, किस तरह का एहतजाज किया। अपोजिशन जमातें जैसे ही तकरीर शुरू थी हुई, हम्माद अजहर जो वज़ीर सनअत हैं उन्होंने ये बजट तकरीर की पढ़ी और वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी, बाकी जो हुकूमती वज़रा और हुकूमती अरकान हैं वो भी थे। डिस्टेंस रखा गया था, कम तादाद थी, तकरीबन कुछ 100 के लगभग मेंबरान की तादाद थी ऐवान में। और अपोजिशन ने जैसे ही तकरीर शुरू हुई बजट की, हम्माद अजहर ने की, तो अपोजिशन ने प्ले कार्ड्स ऐवान में लहराना शुरू कर दिए, निकाल लिए। और प्ले कार्ड्स पर नारे दर्ज थे। अपोजिशन डेस्कें भी बजाती रही, शोर शराबा किया अपोजिशन ने। फिर अपोजिशन ने नारेबाजी शुरू की। नारेबाजी की हम प्रेस लाउंज में सुन रहे थे, लाइव भी जो जा रहा था। अपोजिशन नज़र तो नारे लगाते हुए नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ जा रही थी। नारे कौन कौन से थे, मैं आपको वो कुछ नारे मैंने लिखे हैं जो अंदर हाल में जाकर मैंने नोट किए खुद। बहुत सारे और भी नारे थे, चंद नारे जो हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, जो प्ले कार्ड्स पर भी लिखे हुए थे और जो अपोजिशन ने उठाए थे और अपनी नशस्तों के सामने रखे थे प्ले कार्ड्स, और नारे खुद लगा भी रहे थे। तो उन नारों के जिक्र करूंगा। अपोजिशन के जो नारे थे उनमें लिखा हुआ था कि डोंकी राजा की सरकार नामंजूर नामंजूर, ये नारे लगाते भी रहे और ये लिखा भी था प्ले कार्ड्स पर। और मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ इसमें, वीडियो में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपको पढ़ने में आएगा कि कौन कौन से नारे लगे हुए हैं। नेब नियाजी गठजोड़ नामंजूर, नाअहल हुकूमत नामंजूर, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, 50 लाख घर कहाँ हैं, स्टील मिल्स मुलाजमीन का कत्ल माशी कत्ल बंद करो, स्टील मिल मुलाजमीन का माशी कत्लेआम नामंजूर, पेट्रोल गायब, बिजली गायब, गैस गायब, आटा गायब, चीनी गायब, चीनी चोर हुकूमत नामंजूर, जाली हुकूमत, झूठे वादे, धांधली की हुकूमत नामंजूर, इमरान तेरे अवाम परवार बेशुमार बेशुमार, चीनी चोर आटा चोर हुकूमत नामंजूर, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नामंजूर, करप्शन और नाअहली की दास्तान इमरान खान इमरान खान।
یہ نعرے اور اس طرح کے اور نعرے یہ پلے کارڈز پر بھی اپوزیشن نے لکھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اپوزیشن خود نعرے بازی بھی کرتی رہی، ایوان پورا نعروں سے، اپوزیشن کے نعروں سے گونجتا رہا، لیکن حماد اظہر جو ہے وہ پرسکون انداز میں انہوں نے تقریر اپنی جاری رکھی، اور اپوزیشن نے پھر آدھی تقریر حماد اظہر کی سنی، یعنی نعرے بازی میں، شور شرابے میں مسلسل اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، نعرے بازی کی، ہنگامے کیا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور حکومت نے ان کی ایک جھلک تک عوام کو نہیں دکھائی کہ یہ اس طرح احتجاج اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو یہ اس کے بعد آدھی تقریر کے بعد پھر اپوزیشن جماعتوں نے جو پہلے سے ہی ایڈوانس میں ہی طے کیا ہوا تھا کہ ہم واک آؤٹ کریں گے اجلاس کا، اور تقریر پوری نہیں سنیں گے، آدھی تقریر سننے کے بعد پھر واک آؤٹ کر لیا اپوزیشن نے، اور لابیز میں چلے گئے اپوزیشن کے ارکان۔ اجلاس ختم ہوا، تقریر ختم ہوئی، ظاہر ہے بجٹ پہ بحث 2-3 دن کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس کے بعد بجٹ تقریر ہو گئی، بنڈلز دیے جاتے ہیں، بجٹ کی بکس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں ممبران کو، تمام ممبران کی نشستوں پر رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2-3 دن کا وقفہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ ممبران جا کر جنہوں نے تقاریر کرنی ہے وہ ان بکس کو جا کر پڑھیں اور ان پر نظر ڈالیں کہ بجٹ حکومت نے کیا دیا ہے۔ وہ تو صرف بجٹ تقریر ہوتی ہے، باقی چیزیں فنانس بل اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے وہ اپوزیشن کو پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ 2-3 دن وقفہ دیا جاتا ہے ہمیشہ تاکہ اپوزیشن ان کو جا کر پڑھے اور اس کے بعد اپنی تقریر کی تیاری کرے۔ تقریر کا آغاز ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کرتے ہیں، جو بھی اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کوارنٹائن میں ہیں، ان کو کرونا ہو گیا ہے، تو وہ آج ظاہر ہے آج بھی نہیں آئے، کوارنٹائن میں ہی ہوں گے، اور بجٹ تقریر کا آغاز جو ہے وہ لگے سا رہا ہے کہ خواجہ آصف کریں گے نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ نون لیگ بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی قومی اسمبلی میں، تو نون لیگ کا ہی حق بنتا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہی ہے۔ تو میاں شہباز شریف نہیں آئیں گے تو پھر ان کی جگہ پر جو پارلیمانی لیڈر ہے نون لیگ کا وہ ہے خواجہ آصف، تو ان سے آغاز کرایا جائے گا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری بھی آج نہیں آئے، شہباز شریف بھی نہیں آئے، شہباز شریف کوارنٹائن کی وجہ سے نہیں آئے، کرونا کی وجہ سے، بلاول کا نہیں بتایا گیا کہ کیوں نہیں آئے، لیکن وہ آج نہیں آئے۔ اور وزیر اعظم عمران خان آئے، وزیر اعظم کو بڑی چڑ لگتی ہے اپوزیشن کے شور شرابے، نعرے بازی اور تنقید ایون برداشت نہیں ہوتی، تو شور شرابہ اور نعرے بازی کیسے برداشت کی ہے وزیر اعظم نے؟ بہرحال وہ بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور یہ جو میں نے جس طرح بتایا ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، یہ اس طرح کے نعرے وہ سنتے رہے وزیر اعظم صاحب بھی۔ اجلاس ختم ہو گیا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، اور اس کے بعد اپوزیشن نے پھر میڈیا ٹاک کی باہر آ کر، ڈی چوک پر، پارلیمنٹ ہاؤس سے دور جہاں پر ڈی ایس این جیز اور لائیو سسٹم تمام چینلز کا موجود تھا، وہاں پر اپوزیشن جماعتوں نے آ کر میڈیا ٹاک کی، اور میڈیا ٹاک میں حکومت پر شدید تنقید کی۔ ایک تو بجٹ کو مسترد کر دیا خواجہ آصف، مولانا اسد محمود جے یو آئی کی طرف سے، اور اس طرح تمام جماعتوں کی طرف سے ری ایکشن آیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا اس بجٹ میں، نوجوانوں کے لیے روزگار کی کوئی بات نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ کرونا کی آڑ میں، حکومت خود کو بچانا چاہ رہی ہے کرونا کی آڑ میں، اور دوسرا یہ بجٹ جو ہے یہ حکومت کا نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، آئی ایم ایف نے ان کو تیار کر کے دیا ہے جس طرح، اور جس شعبے میں تباہی پھیرنی ہے وہ آئی ایم ایف نے تباہی پھیر کے ان کو دی ہے، تو انہوں نے بجٹ اسی طرح تیار کی ہے۔ تو یہ اپوزیشن کا موقف ہے، اپوزیشن نے ظاہر مسترد کر دیا ہے۔ اس پر بھی اپوزیشن نے احتجاج کیا کہ اپوزیشن کے احتجاج کو کیوں نہیں دکھایا گیا، حالانکہ پی ٹی وی جو ہے، سرکاری ٹی وی جو ہے، وہ چاہے حکومت کے کنٹرول میں ہو لیکن وہ ریاست کا ایک ادارہ ہے، اس پر اپوزیشن کا بھی حق ہے، حکومت کا بھی حق ہے۔ یہ حکومت کا یا پرسنل کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ حکومت چاہے تو اپوزیشن کو
یہ منتخب عوام نمائندے ہیں عوام کے، حکومت کے بھی لوگ، اپوزیشن کے بھی لوگ۔ اگر پی ٹی وی پہ حکومت کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کا بھی حق بنتا ہے کہ اپوزیشن کو بھی دکھایا جائے، لیکن آج پی ٹی آئی کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں ان کو خوش کرنے کے لیے شاید یہ کیا پی ٹی وی نے، سرکاری ٹی وی نے، کہ کچھ بھی نہیں دکھایا اپوزیشن کے احتجاج کو، اور ایسا دکھایا کہ پرسکون انداز میں حماد اظہر وزیر صنعت جو ہیں تقریر کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی بیٹھے ہیں اور ممبران سن رہے ہیں، کیونکہ حکومتی بینچز کو صرف دکھا رہے تھے۔ تو باہر تاثر یہ گیا کہ شاید بڑا پرسکون انداز میں اجلاس ہوا ہے قومی اسمبلی کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اپوزیشن نے شدید اپنا احتجاج کیا جس کو حکومت نے نہیں دکھایا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔